آپ ایک سیکنڈ کے لیے فضائی حملوں سے جاگنے کا تصور کریں کہ آپ کا گھر ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے، آپ کے بچے خوف سے رو رہے ہیں۔ یہ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کی روزمرہ کی زندگی ہے جو زمین کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو زمین، ہوا اور سمندر سے بند ہے، لیکن ان کے مصائب کا اثر غزہ کی سرحدوں پر نہیں رکتا، یہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ ہر کشیدگی کے ساتھ شہریوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہسپتال بھر چکے ہیں، سکول تباہ ہو چکے ہیں اور پانی اور بجلی جیسی بنیادی ضروریات بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ پھر بھی یہ انسانی بحران سیاسی بیان بازی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ ناکہ بندی لوگوں کو غربت کی طرف دھکیل دیتی ہے اور امدادی کارکن زندگی بچانے والی اشیاء کی فراہمی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جبکہ عالمی طاقتیں یا تو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں یا تحمل کے لیے کھوکھلے مطالبات جاری کرتی ہیں۔ طاقت کا عدم توازن واضح ہے، کیونکہ فلسطینی جن کے پاس جدید فوجی صلاحیتوں کی کمی ہے، دفاع کے لیے صرف راکٹوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جنگ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا باعث بنتی ہے، خاندانوں کو پڑوسی ممالک جیسے مصر اور لبنان میں پناہ لینے پر مجبور کرتی ہے، جو پہلے ہی علاقائی عدم استحکام سے مغلوب ہیں۔ یہ خروج یورپ پر دباؤ ڈالتا ہے، کیونکہ مہاجرین کی نئی لہریں امیگریشن پالیسیوں پر بحث کو پھر سے جنم دیتی ہے۔ دنیا بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں، فلسطین کے حامی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ حکومتیں عوامی غم و غصے اور سفارتی اتحادوں کو متوازن کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ چلتی ہیں۔ تنازع کا معاشی نقصان گہرا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی تیل کی فراہمی میں خلل ڈالتی ہے، جس سے عالمی ایندھن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس سے روزمرہ کے شہریوں کو میدان جنگ سے دور نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے، حکومتوں کو گھر میں بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے جنگ سب کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ جذباتی اور نظریاتی تقسیم بھی پھیلتی ہے، جس سے پورے مغرب میں کمیونٹیز پولرائز ہو رہی ہیں، جہاں فلسطین نواز اور اسرائیل نواز گروہوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اس باہم جڑی ہوئی دنیا میں فلسطین کی قسمت ایک مقامی سانحے سے زیادہ ہے۔ یہ ایک انسانی تباہی ہے جو عالمی اقدار کا امتحان لیتی ہے۔ کیا دنیا آنکھیں بند کرتی رہے گی؟ غزہ کے لوگ صرف جنگ کا شکار نہیں ہیں، وہ بقا کی علامت ہیں، اور ان کی کہانی عالمی جواب دہی کا مطالبہ کرتی ہے۔